بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب اور جنت سے قریب، اور بخیل اور کنجوس آدمی، پیسے جوڑ جوڑ کر رکھنے والا انسان، اللہ سے دور، لوگوں سے دور اور جنت سے دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے جو جنت میں موجود ہے، اور اس کی شاخیں دنیا میں آتی ہیں۔ جو اس سے چمڑ گیا اور جو اس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ یہ اس کو بالآخر جنت میں لے کر جائے گی۔ اور فرمایا کہ کنجوسی ایک ایسا درخت ہے جو جہنم سے نکلتا ہے، اس کی شاخیں دنیا میں آتی ہیں، اور جس نے اس کو پکڑ لیا وہ بالآخر اس کو جہنم میں گرا کر چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، دیکھنے والوں، سننے والوں، لوگوں پہ خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، میاں اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، جو سفید پوش ہیں ان پر خرچ کرنا، جو مانگے اس پر خرچ کرنا، جو نہ مانگے اس پر خرچ کرنا، اور اپنی ضروریات کو کبھی کبھی کم کر کے، اپنی ضروریات کو کبھی کبھی دبا کر لوگوں پر خرچ کر دینا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو کچھ وہاں پر مانگنے والا ہے۔ ایک نے کہا، یا رسول اللہ میں بھوکا، مجھے کھانا کھلائی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر پہ پیغام بھجوایا، پتہ چلا کہ آج تو یہاں اتنا اناج نہیں کہ روٹی پک سکے۔ دوسرے گھر میں بھجوایا، تیسرے گھر میں بھجوایا۔ جب 5-6 گھروں سے جواب یہی آیا تو اللہ کے نبی نے اعلان کرایا مسجد نبوی میں، کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر جا کے کھانا کھلائے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ تو اپنے ساتھ ان کو اپنے گھر لے گئے، اپنی بیگم سے کہا، دیکھو آج اللہ کے نبی کے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، خوب اہتمام کرنا۔ تو بیوی نے بڑے افسردہ طریقے سے کہا، طلحہ آج تو گھر میں صرف 2 روٹیاں ہیں، بلکہ 1.5 روٹی ہے، وہ بچوں کو کھلاؤں گی تو وہ سوئیں گے، اگر بچے روٹی کھائے بغیر سوئیں گے نہیں اور ساری رات شور کریں گے۔ تو آپ نے بڑی سختی سے اپنی بیوی سے کہا، بچوں کو سلا دو، اور کہا دیکھو یاد رکھنا 1.5 روٹی ہے، کھانے والے 2 آدمی ہیں، تم جو چراغ ہے وہ بجھا دینا، ہم منہ ہلاتے رہیں گے، وہ سمجھیں گے ہم بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ اور وہ روٹیاں ہوئے کرتی تھی مکہ کی اس طرح کی، یہ بڑی روٹی، تو 1 روٹی 1.5 روٹی میں 2 آدمی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ صبح جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں پہنچے تو اللہ کے نبی دور سے دیکھ کے آپ کو مسکرا رہے تھے۔ کہا، طلحہ کل رات جو تم نے ایثار کا معاملہ کیا ہے اللہ کو بہت پسند آیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرما دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بھوک کو مار کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کو بہت پسند ہے، اور خاص طور پہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اس میں تو آپ جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں یہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اور صرف رمضان نہیں، اس رمضان کو میں نے آپ سے کل کہہ رہا تھا نا کہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، اس میں تو نیٹ پریکٹس ہوتی ہے کرکٹ میں، آپ اس میں نیٹ پریکٹس کریں تاکہ پورے 11 مہینے اس کی تربیت آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت سلیمان بن ربیع بہت ایک بڑے بزرگ اور بہت اللہ والے حج پر تشریف لے جا رہے، تو جب قافلہ ایک راستے میں جگہ پہ جا کے رکا تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ایک مردہ جانور کا گوشت اس میں سے کاٹ کے لے کے جا رہی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ مردہ جانور، اس سے عورت گوشت کاٹ کر، تو ان کو بڑی تشویش ہوئی، تو اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ارادہ یہ تھا کہ اس کو روکتے اور اس سے پوچھتے کہ بہن تم یہ گوشت کہاں لے کے جا رہی ہو، یہ تو مردار جانور کا گوشت ہے۔ اتنے میں عورت اپنے گھر میں داخل ہو گئی، ان کو باہر آواز آئی، اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، لو میں گوشت لے کے آئی ہوں، اس کو پکاؤ تاکہ ہم سارے پیٹ بھر لیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے دستک دی اور ان کو بولا، بہن یہ گوشت نہ پکانا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے گوشت لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت سلمان کے پاس 600 درہم تھے جو وہ اپنے ساتھ حج کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ آپ بازار گئے، آپ نے جا کے 600 درہم کا اناج اور گندم خریدا، کچھ تھوڑا سا اس میں کیش بھی چھوڑ دیا، اور آ کے اس عورت کو دیا کہ بھئی لو یہ گوشت پکاؤ اور یہ پیسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے بہت دعائیں دیں، بہت خوش ہوئے۔ اب قافلے نے حج کے لیے آگے جانا تھا تو آپ کو پیسے تو تھے نہیں، تو آپ نے سوچا میں کیا کروں؟
تو آپ نے قافلے والوں سے کہا بھئی تم لوگ چلو آگے، میں پیچھے آ رہا ہوں، اور ارادہ ان کا یہ تھا کہ اب میں تو حج پہ جا نہیں سکتا کیونکہ میری جیب تو ہو گئی خالی، اور میں ایسے اکیلا واپس اپنے شہر بھی نہیں جا سکتا، تو میں یہیں رہوں گا، یہیں محنت مزدوری کروں گا جب تک قافلہ واپس آتا ہے۔ اور وہ زمانہ جہازوں کا زمانہ تو تھا نہیں کہ 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ان سفروں میں 1.5 2 مہینے لگا کرتے۔ تو حضرت سلیمان وہاں پر ٹھہر گئے، یہ قافلہ حج پر چلا گیا۔ تو جب حج سے واپسی پہ آیا قافلہ، تو اب آپ دل میں بہت حسرت محسوس کر رہے ہیں۔ وہ قافلہ آ رہا ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے دل میں آ رہا ہے یار دیکھو یہ لوگ سارے حج کرائے اور میں حج پہ نہ جا سکا۔ تو آپ ان کے استقبال کے لیے اب چلے، جیسے قافلہ رکا تو آپ اس سے پہلے کہ کچھ بولتے، پہلا جو قافلے کے امیر تھے آپ کی طرف دوڑے ہوئے ہیں، کہا حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے تو آپ اگر مجھے طواف نہ کرواتے تو میں طواف کیسے کرتا؟ انہوں نے کہا اچھا، کہا ہاں میری تو اتنی کمر میں درد تھا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے کندھے پہ پورا طواف کرایا۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہے، جب ہم کو بھوک لگی ہوئی تھی تو آپ نے جو ہمیں اس ٹائم روٹیاں دی تھیں وہ ہمارے لیے اتنی کافی ہوئی، ہم نے پھر تندرست ہوئے، ہم نے جا کے ایک اور طواف وہاں پر کر لیا۔ اب یہ بڑے حیران ہیں کہ یہ سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں حج پر تھا۔ اتنے میں ایک ان کے پاس آیا آدمی اسی قافلے میں سے، اور ایک تھیلی دی ان کو، اور کہا حضرت یہ وہ 600 دینار ہیں، یہ وہ 600 دینار ہیں جو آپ نے مجھے روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دیے تھے کہ یہ اپنے پاس رکھو اور یہ میں تم سے لے لوں گا، تو یہ آپ کی امانت میں آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ آپ نے وہ دینار دیے تھے، آپ نے درم ہوتے ہیں چاندی کے، 1 لاکھ سمجھو اگر اس کی ویلیو ہے تو 600 دینار ہوتے ہیں سونے کے، سمجھ لو 1 کروڑ یہ ویلیو ہے۔ تو تھیلی آپ نے لی، تو تھیلی پہ لکھا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہم اس کی آخرت تو بنا ہی دیتے ہیں، اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں۔ یہ اس تھیلی پہ لکھا ہوا تھا، اس کو دی گئی۔ اب یہ بڑے حیران پریشان کہ یہ ہوا کیا ہے۔ رات کو سوئے تو خواب میں آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی نے کہا سلمان کتنے گواہ چاہیے تمہیں، کتنے گواہ چاہیے تمہیں، تم ان سب کے ساتھ حج کر آئے ہو، اور اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ معاملہ رکھتا ہے ہم اس کی آخرت کو سنوار ہی دیتے ہیں، اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ اور یہ وہی سٹیٹمنٹ تھا جو اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آج میں نے ایک نعت پڑھی تھی، کیا تھی؟ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ اب یہ سعید مولانا سعید احمد خان صاحب نے یہ جب نعت لکھی اور جنید کو دی۔ اب یہ مولانا سعید احمد خان صاحب کون ہے اگر میں آپ کو بتاؤں؟ مدینہ میں رہنے والے بہت بڑے بزرگ۔ میں نے مولانا صاحب سے سنا کہ اگر چلتا پھرتا اللہ کے نبی کا دین دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت دیکھنی ہے، اس کا نمونہ دیکھنا ہے، تو مولانا سعید احمد خان صاحب کو دیکھ لو۔ مولانا صاحب نے خود فرمایا، میں نے سنا کہ میں نے اپنے دین کے اخلاقیات ان کے پاؤں میں بیٹھ کے سیکھے ہیں، اتنے بڑے بزرگ۔ اور میں جب لاسٹ ٹائم گیا مدینہ تو جنت البقیع میں دفن ہے، وہاں اللہ نے مجھے توفیق دی، میں وہاں پر گیا اور وہاں جا کے میں نے فاتحہ پڑھی۔ تو یہ نعت جنید بھائی کو جب دی، میں بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ مولانا سعید احمد خان صاحب کو خود اپنے منہ سے انہوں نے کہا کہ 40 سال میں نے اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھے سخاوت سکھا دے، یا اللہ مجھے سخاوت سکھا دے، یا اللہ مجھے سخی بنا دے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سخاوت جو ہے وہ اگر جو اپنا لے اس کی کامیابی میں کوئی شک ہے نہیں۔ آج بات کو میں یہاں روکتا ہوں وقت کی وجہ سے، میرے لیے دعا ضرور کریے گا۔ السلام علیکم۔